اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس آیت مبارکہ کو آپ نے بارہا سنا، اس کے ترجمے کو بھی آپ نے بارہا سنا، لیکن اسی پر پھر ایک مرتبہ گفتگو کروں کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، جیسے آج کے ہمارے اس معاشرے میں ہمارا بھروسہ دنیا پر، دنیا کی طاقت پر، دنیا کے مال متے پر، چاہے وہ دنیا کا مال متا ہمارے باپ دادا کا ہو یا اپنا کمایا ہوا ہو، سب کے سب فنا ہے، سب کو فنا ہے، مال و متا کو بھی فنا ہے، طاقت کو بھی فنا ہے، کرسی کو بھی فنا ہے۔ یہ فانی چیزوں پر ہم بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور اسی پر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہم کو پیدا کیا۔ بظاہر ہم باپ کے نطفے سے، ماں کے شکم سے اس دنیا میں آئے، لیکن پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ تو جہاں اللہ پاک نے پیدا کیا تو اعلان کر دیا الذی خلق الموت والحیات، جبکہ پہلے پیدائش ہوتی ہے، بعد میں موت ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں بیان کر رہا ہے تو کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات، کہ لوگوں اللہ نے تمہارے رب نے تمہارے لیے موت کو بنایا ہے۔ کب؟ جب تم پیدا ہوگے، جب تم پیدا ہوگے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی نومولود بچے ابھی ماں کے پیٹ میں، ماں کے شکم میں صحیح سے بنتے نہیں، ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ جو پورے اعضاء بننے کے بعد مرتے ہیں وہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ جو پیدا ہونے کے بعد ایک سانس لیے بغیر بھی مرتے ہیں وہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ جو پیدا ہونے کے بعد کچھ لمحے، کچھ سیکنڈ، کچھ منٹ، کچھ گھنٹے، کچھ دن یا کچھ مہینے، کچھ سال بعد مرتے ہیں، یا پھر جوانی تک رہتے ہیں، کوئی بڑھاپے تک رہتے ہیں، کوئی 100 سال تک بھی رہتے ہیں، یہ خدا کی مرضی ہے۔ جو نظام اللہ نے بنایا ہے وہی نظام چلے گا۔ دنیا کی کوئی دوا، کوئی ڈاکٹر آپ کو بچا نہیں سکتا جب خدا نے آپ کی تقدیر لکھ دی ہے، یعنی خدا نے روز اول میں تقدیر لکھ دی ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے موت کو بنایا اور تمہاری زندگی کو بھی، تم کو پیدا بھی کیا۔ کیوں؟ جب پیدا کیا تو موت کیوں ہے؟ کیا خدا کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ اتنے لوگ جب مر جائیں گے تو بعد میں اتنے آنے والے لوگوں کو مرض دوں گا؟ کیا خدا کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ روز اول میں جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارکہ سے جو حصے کیے گئے،
جب کائنات کو وجود بخشا گیا تو زمین پر سب سے پہلے آنے والی شخصیت، پہلے آنے والی ذات کو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے قیامت جس وقت برپا ہوگی اس وقت تک ہر انسان کو اللہ پاک زندہ بھی رکھ دے تو سب کو رزق دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب کو رزق دے سکتا ہے۔ لیکن کیوں زندگی کے ساتھ موت کو کیوں رکھا؟ تاکہ ہمیں احساس ہو جب ہم زندہ رہتے ہیں نا، جو ہمارے آنکھوں کے سامنے انتقال کر جاتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اولاد چلی جاتی ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اولاد کے سامنے ماں باپ چلے جاتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ صرف اپنی ہی اولاد کے ماں باپ نہیں بلکہ دادا دادی نانا نانی پردادا پردادی پڑنانا پڑنانی بننے تک بھی رہتے ہیں زندہ۔ یہ سب خدا کا نظام ہے، تو کیوں رکھا گیا اس کو؟ احساس دلانے کے لیے کہ لوگوں تمہیں بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے نا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ لوگوں زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے، تھوڑا سا پیسہ جیب میں وزن ہو جاتا ہے، تھوڑی سی خوبصورتی چہرے پر آ جاتی ہے، جی اکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہاں اکڑ رہے ہو؟ اگر کوئی عالم دین قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر بتائے تو اس پر طنز، لیکن یاد رکھو زمین بھی کہتی ہے اے اللہ کے بندے تو کیا ہے تیرا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتی۔ تو کیا ہے، کتنے اعمال اچھے کر رہا ہے، کتنے اعمال بد کر رہا ہے، میدان محشر میں تیرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، یہ خدا جانتا ہے، میں نہیں جانتی۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا اگر تو میری پشت پر رہ کر اکڑ کر چلتا رہے، جب تو میری آغوش میں آئے گا تو تجھے ایسے دبوچوں گی کہ تیری پسلیاں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ہونے لگے گی۔ اس وقت تیرا اکڑپن کہاں جائے گا؟ اس وقت تیری طاقت کا اندازہ ہوگا۔ پیسے پر، اولاد پر، طاقت پر، خوبصورتی پر، کرسی پر اتراتا ہے، میری پشت پر رہ کر، میری پیٹھ پر رہ کر جس وقت تو میری آغوش میں آئے گا، زمین دوست کیا جائے گا، اس وقت تجھے احساس ہوگا کہ میری طاقت کا اندازہ کیا ہے، میں کتنا کام کر سکتی ہوں۔ یہ ہمیں آواز آتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے ایمان والو، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ زندگی اور موت کو بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ ایکم، تم میں سے احسن عملا، کون ہے ایسا جو حسن عمل کے ساتھ صاف و شفاف آئینے کی طرح جو دل لے کر دنیا میں گئے تھے وہی دل لے کر تم میرے پاس آؤ گے۔ یہ آزمانے کے لیے اللہ پاک نے زندگی کے ساتھ موت کو بنایا ہے، ورنہ روز اول سے روز قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی۔ آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات، اولاد امجاد، صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل طریقت، ان تمام ہمارے اکابر اسلاف نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ لوگوں دنیا میں رہ کر ان کو تم اپنا ساتھی بنانا، دنیا میں رہ کر ان کو ایسے لوگوں کو چن چن کر اپنا ساتھی بنانا جو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہ سکے۔ اب کون ہے صاحب ہمیشہ ہمیشہ؟ وہ تو کب تک؟ مرنے تک نہیں، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی کہ قبر کی زندگی میں بھی، میدان محشر میں بھی، جو تمہارے ساتھ رہ سکے اس کو تم اپنا ساتھی بناؤ۔ ورنہ اگر دنیا داری پر جائیں، دنیا کے فرنٹ سرکل کی اگر بات کریں
تو بات بتا دیتا ہوں، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کہیں اور کی بات نہیں ہے، ہماری ہی مسجد کی بات ہے، بس 2 ہفتے پہلے کی، آج کو 15 دن برابر، گزشتہ ایک جمعہ درمیان میں چلا گیا۔ وہ مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں یا پھر کسی اور عالم باوقار سے آپ سنتے ہیں تو ذہنوں میں ہمارے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ علماء ایسے ہی باتیں کرتے، ہم پر طنز کرتے ہیں۔ بھلا آپ پر طنز کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، طنز کرتا ہوں ضرور، لیکن طنز برائے تعمیر، برائے تنقید نہیں کرتا، راہ راست پر آنے کے لیے طنز کرتا ہوں۔ اب طنز کیا ہے سن لیجئے۔ دنیا داری پر بھروسہ، دنیاوی فرینڈ سرکل کے لیے چاہتے ہیں نا، تو یاد رکھ لیں، دنیا کے دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ دنیا کے دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جو آپ کے انتقال پر آپ کو کفن لپیٹنے تک ساتھ رہتے ہیں۔ دوسرے دوست وہ جو مسجد تک آتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد دعائے مغفرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دوست وہ جو قبرستان تک آتے ہیں، تمہیں قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتار کر، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر، فاتحہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو عزیزو، ان 3 دوستوں کو اختیار نہ کریں۔ یہ 3 دوست صرف اس حد تک کے ہوتے ہیں، ایک گھر تک، دوسرے مسجد تک، تیسرے قبرستان تک۔ ان تینوں سے زیادہ وہ دوستی نبھائیں جو تمہارے ساتھ قبر میں بھی ہو، جو تمہارے ساتھ حشر کے میدان میں بھی ہو، جو تمہارے ساتھ نبی کی بارگاہ میں شفاعت دلانے والے ہوں، جو تمہارے ساتھ رہ کر خدا کا دیدار کرائیں، خدا کا دیدار کروا کر خدا کے دستے قدرت سے دائنے ہاتھ میں تمہیں نامہ اعمال کی ڈگری دلائے اور تمہیں جنت میں لے چلے۔ وہ کون؟ اعمال صالحہ ہے۔ اعمال صالحہ ہے 5 وقتہ نماز، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت۔ یہی ہے تمہارا دوست، یہی محبت خداوندی، یہی محبت رسول، یہی محبت نماز، یہی محبت قرآن، یہی محبت روزہ، یہی محبت زکوٰۃ، یہی محبت حج۔ وہ ہے جو تمہیں میدان محشر میں خدا کا دیدار بھی کرائے گی، نبی کی شفاعت بھی دلائے گی، تمہارے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال کی ڈگری دلائے گی، پھر تمہیں جنت میں لے کر جائے گی، تو وہاں پر بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ تب خدا کا حکم آتا ہے، کلوا وتمتعوا ہنیا بما اسلفتم خالیہ۔ پھر جگہ آتا کلوا واشربوا، کہ لوگوں کھاؤ اور پیو مزے سے۔ دنیا میں تم نے خدا کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھا، کھاؤ اور پیو مزے سے۔ یہاں جہاں تم نے دنیا میں رہ کر نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، کھاؤ اور پیو مزے سے جو چاہو۔ کیوں کہ تم نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی، خدا کے کلام قرآن مجید کا ادب و احترام کیا، خدا کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کی، یہ حکم آئے گا۔ تو جیسے میں جو کہنا چاہتا ہوں، پیوستہ جمعہ ہم نے دیکھا سنت و نوافل کے بعد جب جنازہ رکھا گیا تھا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا بتا دوں، جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے، تو میں نے دیکھا اس وقت جنازے میں اور پہلی صف میں تمام کے تمام بچے کھڑے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا، سوچ رہا تھا کہ جنازہ ہے یا مذاق کیا جا رہا ہے۔ بخدا میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا۔ جب میں نے پلٹ کر اجازت طلب کی وارثین سے، کوئی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کسی صاحب نے کہا کہ پڑھائیے مجھ صاحب، تو میں نماز جنازہ پڑھائی۔ اب آپ سوچیں گے نماز پڑھانے کے لیے اجازت کیوں؟ نماز جنازہ کے لیے اجازت ضروری ہے، کیونکہ وارثین کا حق ہے نماز جنازہ پڑھانا۔ وہ پڑھا نہیں سکتے تو کسی کو
اختیار دے سکتے ہیں، اس لیے میں نے اجازت طلب کی۔ جب نماز جنازہ ہوئی، فاتحہ خوانی ہوئی، دعائے مغفرت ہوئی، تو ہم حسب موافق سلام پڑھنے کے لیے اندر آئے ہیں۔ سلام شروع ہو گیا، کوئی آواز ہے نہ پکارا ہے جنازہ اٹھنے کی۔ جب میں نے دیکھا جنازہ رکھا ہوا جگہ سے جنازہ اٹھا نہیں ہے نا، ہوا نا ایسا؟ جو حضرات تھے دیکھے ہوں گے نا، غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے، کوئی کہانی پیش نہیں کر رہا ہوں، جنازہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے بچے کو اشارہ کر کے بلایا اور دریافت کرنے لگایا کہ جنازہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے معلوم کرو، سلام ہو رہا ہے یہاں پر۔ جب جنازے کی کیفیت معلوم ہوئی تو اطلاع ملتی ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کہیں اور کی بات نہیں، یہیں اسی مسجد کی بات ہے نا، جو حضرات تھے دیکھے ہیں نا آپ لوگ، کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بیچارہ مرنے والا نو مسلم تھا، غیر مومن تھا، اسلام میں داخل ہوا، الحمدللہ سے شادی شدہ تھا، مسلمان لڑکی سے، مسلمان خاتون سے اس کا نکاح ہوا تھا، بچے بھی تھے، اگرچہ کہ اس کے گھر والے تو یہاں تک آ نہیں سکتے کیونکہ وہ غیر ہیں۔ سسرالی رشتہ دار کا کام ہے نا جنازے کو اٹھانا، انسانی اعتبار سے تو نہیں، سب ٹھہرے اپنی اپنی جگہ مست ہیں، کوئی باہر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں اگر اس مرحوم کی محبت میں کوئی اس کا بھائی رشتے کا کوئی اور فرد غیر مومن جب مسجد میں آتا اس کے جنازے کا دیدار کرنے کے لیے، تو بھلا بتائیے اس پر کیا اثر پڑتا۔ مسلمان بہت بڑی بڑی تو باتیں کرتے ہیں، لیکن جب مر جاتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو بتائیے ہم نے کیا اخلاق کا نمونہ پیش کیا، جبکہ ان کے نسبتی برادر، مرحوم کے نسبتی برادر سب تھے، مگر اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ماجرا تو پورا نہیں معلوم ہوا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوا۔ تو اس لیے بارہا آپ لوگوں کو سختی کے ساتھ یہ الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ ہماری زندگی سنور جائے، ایسا موقع نہ آئے۔ اسی لیے اسلام نے کیا تعلیم دی کہ لوگوں جب انتقال ہو تو جنازے کو غسل دینا وارثین کا کام ہے، جنازے کی نماز پڑھانا وارثین کا کام ہے، جنازے کو قبر میں اتارنا وارثین کا کام ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ابھی سو رہا ہے، سنتے ہیں لیکن کڑوا محسوس کرتے ہیں۔ اتنی بڑی معیوب بات ہوئی، تعجب کی بات ہے۔ سوچیے اگر اس کا کوئی بھائی غیر اگر آتا مسجد میں اس کے دیدار کے لیے، درشن کے لیے، تو کیا سوچتا؟ مسلمان باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، جہاں دیکھے تو جنازہ رکھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کبھی کہا تھا آپ سے، ہاتھی زندہ ہے اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے، مر گیا تو کچری کی کنڈی میں، کیونکہ اس کا نہ گوشت استعمال میں ہے نہ چمڑا استعمال میں ہے۔ ایسے ہی مثال ہمارے پاس بھی ایسے کئی جگہوں پر ہوتی ہے۔ تو خدا را ایسے دوست نہ بنائیں جو صرف گھر تک، مسجد تک، قبرستان تک ہو۔ آپ فرنڈ سرکل اپنا بنا لیں کتنا بھی، لیکن اپنے ساتھ وہ دوست ضرور بنائے رکھیں جو تمہارے ساتھ کفن میں ہمیشہ رہے، تمہارے ساتھ قبر میں رہے، تمہارے ساتھ میدان محشر میں رہے۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ اگر یہی حالت ہماری ہوتی جائے گی تو پھر اگر ہم پر حملے نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ تو اسی لیے میں نے گزشتہ میں آپ سے یہ بھی کہا، مسجد کو آپ چندہ دیتے ہیں، مدرسے کو آپ چندہ دیتے ہیں، درگاہ کے عرس میں آپ تعاون کرتے ہیں، خانقاہ کی تعمیر میں آپ تعاون کرتے ہیں، تو صرف اس حد تک محدود نہ رہیں، چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہو رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دیگر ریاستوں میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، مدارس کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، مساجد کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، درگاہوں کو کیسے نشانہ بنایا جا رہا ہے، خانقاہوں کو کیسے نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان مدرسوں سے جڑے رہیے۔ آپ کے بچے نہیں پڑھتے ہوں گے وہ اپنی جگہ ہے،
مگر آپ مدرسوں سے جڑے رہیے، جاتے آتے رہیے، انتظامیہ سے ملیے، اساتذہ سے ملیے، بچوں سے مل کر آپ آئیے، تاکہ دشمن جب دیکھ لے آپ کو، آپ کے روب کو دیکھ لے، تو اس کی ناپاک سازشیں ناکام ہوتی چلی جائیں۔ چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان مومن ہر کوئی اپنی جگہ ایک جماعت ہے، ہر کوئی اپنی جگہ کے لیڈر ہے، کوئی طاقت کے بلبوتے، کوئی پیسے کے بلبوتے، کوئی اپنی جوانی کے بلبوتے مضبوط ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ہم تمام کو مساجد سے، مدارس سے، بارگاہوں سے، خانقاہوں سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ جب ہم ایک جٹ ہوں گے، ہم متحد رہیں گے، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے کہ کوئی ہمیں کچھ نقصان پہنچانا تو درکنار، بلکہ ہمارے تعلق سے برا گمان بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر دور رہیں گے، یہ سوچیں گے کہ میں نے مہینے میں اتنا دے دیا، سال میں اتنا دے دیا، 10 لاکھ 10 کروڑ دے دیا۔ اجی صاحب، ہر وقت صرف پیسے سے کام نہیں چلتا، ہر وقت صرف پیسے سے کام نہیں چلتا، اس وقت زبان بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، ہاتھ پیر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کرنا، صرف آپ ایک جٹ ہو کر کھڑے ہو جائیں، چین بنا لیں، پھر کون داخل ہوگا آپ کی سرحد میں؟ ایسی تنظیم بنا کر آپ تیار ہوں، اپنے علاقے کے مدارس، مساجد، بارگاہوں سے، خانقاہوں سے جڑ کر اپنے آپ میں اتحاد کی ایک مثال قائم کریں۔ اور یہ تو سب چیزیں خدائی ہمارا نگہبان ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، مدارس خانقاہیں اسلام کے قلعے ہیں، اور اولیاء اللہ کی بارگاہ اس کے محبوبوں کی بارگاہیں ہیں، وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ صرف ہم کو اتحاد بتانا ہے، اور یہ اتحاد ہماری زندگی کی حفاظت کے لیے، ہمارے نسلوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، ورنہ ہماری طاقت اتنی نہیں کہ جو ہم کسی دشمن سے مقابلہ کر سکیں۔ لیکن جب یہ اتحاد ہمارے اندر ہوگا تو ہم خود بخود نمازی ہو جائیں گے، خود بخود قرآن کے قاری ہو جائیں گے، خود بخود خدا کے محبوب بن جائیں گے۔ جب خدا کے محبوب ہم بن جائیں گے، خدا ہمارا محبوب ہو جائے گا، خدا ہم کو اپنا دوست بنا لے گا، ہم خدا کو راضی کر لیں گے، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ پر بری نظر نہیں ڈال سکتی۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے جڑے رہنا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن اب اپنی غلطیوں پر نادم ہو، اللہ سے مغفرت طلب کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔ اگلی